سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ کیا ریلیجنز بلائنڈ فیتھ سکھاتے ہیں؟ دراصل یہ کنفیوژن ہے کہ تمام ریلیجنز اپنے ماننے والوں کو پروف نہیں دیتے۔ اسلام دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ قرآن اس پر اپنا پوائنٹ دیتا ہے کہ بلیورز یعنی ٹرو فیتھ رکھنے والے اللہ کے سائنس دیکھ کر بلیف رکھتے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ ان کے باپ دادا بلیورز تھے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ کسی بھی آدمی کے رینڈم آئیڈیاز اور بلیف سے امپریس ہو گئے ہیں۔ اسلام میں اس پرسپیکٹیو کے ایفیکٹس کلیئرلی دکھتے ہیں، یعنی کہ ایک مسلمان نے دو چیزوں کو بیلنس کیا ہوتا ہے، بلیف اینڈ لاجک۔ لاجک سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی بات ماننی ہے اور کس کی نہیں ماننی۔ بلیف سے وہ پھر اس بندے کی وہ بات بھی مانتا ہے جو اس کی اپنی عقل پر پوری نہیں اترتی۔ ایکچولی ہم ریئل لائف میں بھی ہیروز اینڈ آئیڈیل سیٹ کرتے ہیں کسی ریزننگ کی بیس پر، اور پھر بغیر ریزننگ ان کی کچھ باتیں مانتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں بھی آتی کہ وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسلام کا یہ پرسپیکٹیو اس کنسیپٹ کی ری انفورسمنٹ کرتا ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے، اور اسلام اس ہیومن نیچر کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ مسلمان کسی اور کو گول سیٹ کرنے کی بجائے اللہ کے بھیجے گئے پروفٹس کو آئیڈیل سیٹ کریں۔ اس آیت کے کیس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس آئیڈیل کو سیٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کسی اور انسان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتا۔ آئیڈیل نہیں بنا سکتا تو وہ کبھی کسی انسان کے غلط بیہیویئر کو کاپی نہیں کرے گا، جیسا کہ سپورٹس فین، مووی فینز، سنگر فینز اور ہر طرح کے فینز کے ساتھ نظر آتا ہے۔ سوسائٹل لیول پر کسی بندے کا جتنا مرضی انفلوئنس ہو، وہ کتنی ہی لیڈرشپ کوالٹیز رکھتا ہو اور کتنا ہی رول ماڈل کے قریب ہو، وہ کسی نالجیبل مسلمان سے کوئی غلط بات نہیں منوا سکتا۔ گلوبلی کئی کنٹریز میں یہ دکھتا ہے کہ لیڈر اپنے لوگوں کو لیڈ کرنے میں تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن ووٹ لینے کے لیے اور کئی اور ریزنز کے لیے دوسرے گروپس کی، دوسرے ریلیجنز کی، دوسری آئیڈیالوجیز کی، ان کے خلاف بات کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ دوسرے انسان ایسے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو آئیڈیل مانتے ہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان کو آئیڈیل نہیں مان سکتا۔ اسلام کے اس پرسپیکٹیو کا مسلمان پر مزید اثر یہ ہے کہ مسلمان لاجک پر بیسڈ اور اسٹرانگ نشانیوں کو لے کر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، جس کے لیے خود نالج ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو مسلمان نالج حاصل نہیں کرتا وہ کسی غیر مسلم کو اچھے سے کلیئرلی اسلام کے بارے میں آگاہ نہیں کر سکتا۔ ایسا اس لیے نہیں کر سکتا کہ ایک تو اسے خود نشانیوں کا صحیح علم نہیں، اور نہ ہی اس میتھڈ کا کہ کب کسے کون سی نشانی بتائیں اور کس طرح اس کو بیان کریں۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں اسے خود سوچنا ضروری ہے۔ جیسے اس آیت میں ایک بھی نشانی اپنی جگہ کافی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیے ہوئے کئی میراکلز بتائے گئے۔ اس سے مسلمان کو ایمان پختہ کرنے کا طریقہ پتہ لگتا ہے۔ ایمان پختہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نشانیوں پر سوچنا ہے، اور وہ جتنا زیادہ نشانیوں پر سوچے گا اتنا ہی اس کا ایمان سٹرونگ ہوگا۔ اس طرح نشانیوں پر سوچنے اور ایمان پختہ کرنے کا رزلٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام کے قریب سے قریب آتا ہے، جس کے ساتھ ہی وہ اسلام کو زیادہ فالو بھی کرتا ہے، جیسے اسلام کی ٹیچنگز اخلاق اور دیانت اور انصاف کے ریلیٹڈ۔ اس لیے ایک نالجیبل مسلمان جو نشانیوں پر غور کرتا رہتا ہے
وہ اپنی زندگی میں ایک ان نالجبل مسلمان سے بہتر ہیں۔